الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل على نبينا صل على محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کروں تیرے نام پہ جان فدا نب سے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی صلی علی حبیبنا صلی علی کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میرا دین پارائنا نہیں صلی علی شفیعنا مدر صلی علی کریمنا صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور خاتم النبیین خاتم المعصومین تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہ امام الانبیاء فخر المرسلین خاتم النبیین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم حاضرین ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج جمعہ شریف کی اس بابرکت اور پرکیف مجلس میں، محفل پاک میں، اجتماع میں آپ کی اور میری الحمدللہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کے طفیل ہم سب کو اپنی بارگاہ عالیہ سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے، اپنے مقبول اور اپنے محبوب بندوں کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اکمل مکمل غیر مشروط وفاداری اور آپ کی ہر لمحے اتباع و اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین، ہماری گفتگو کا مرکز و محور یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے انہیں جو عزت اور جو مقام نصیب ہوا، ہم آپ کی بارگاہ میں اس حیثیت کے ساتھ تقریباً پچھلے چند ایک جمعہ المبارک سے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ اس نیت کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ عرض کرنے کی ہم کوششوں میں ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلاموں میں اور آپ کے ماننے والوں میں، آل و اصحاب علیہم الرضوان کی اتباع و اطاعت کرنے والوں میں، ماننے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے رونق افروز اور تجلی آمیز ایام میں سے، دنوں میں سے جو سب سے بہترین ایام اور جو سب سے بہترین دن ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں جو انہوں نے حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی رفاقت میں غار ثور میں گزاری ہیں۔ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان سے معمور ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی کیا بات کریں، آپ دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی آپ ایسے مومن تھے کہ اگر کتب کو اور روایتوں کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جب کسی بت کے سامنے جھکنے لگی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اما جان کے بطن میں تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ جب کسی بت کے سامنے جھکنے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں جھکنے نہیں دیا۔ اس عالم میں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کو بت کے آگے نہیں جھکنے دیا، اور ماں کو حاطب سے غیب سے آواز دی، اے اماں جان، اس بت کے سامنے نہیں جھکنے کے لیے تو پیدا ہوئی، ہمارا تو وہ معبود ہے جو اس کا بھی معبود ہے، ہمارا تو وہ خدا ہے جو ساری کائنات کا خدا ہے۔ آپ کے ایمان کا کمال تو اس عالم تھا جب آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں تشریف لائے تھے، تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل اور آپ کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان میں دن بدن شب و روز اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کے لیل و نہار
روشن سے روشن تر ہوتے چلے گئے، اور آپ کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں، عشق میں اور وفاداری کے اندر دن بدن مزید اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت مخلص ترین رفیق تھے اور ہیں۔ کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے جسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مقدسہ میں، اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے ساتھ ملایا ہو اور ظاہری وصال کے بعد بھی اس طرح اپنے ساتھ ملایا ہو جس طرح ابوبکر صدیق کو زندگی میں بھی ساتھ رکھا اور بعد از وصال بھی اپنے ساتھ آج بھی وہ ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق کا آج کیا مقام ہے آپ کے دور حکومت میں، آپ کے ایام میں؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج کے دن کیا مقام ہے، آپ جانتے ہیں آج کے دن کیا مقام ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو آج کے دن ابوبکر صدیق کا مقام دیکھنا چاہتا ہے تو سیدھا روضہ رسول پہ چلا جا، سیدھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ چلا جا۔ آج کے دن ابوبکر صدیق کا وہی مقام ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹے ہوئے ابوبکر کا جو آج مقام ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ دن اور وہ راتیں جو آپ نے غار ثور میں گزاری، وہ تو آپ کی معراج تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وہ معراج کے دن تھے، وہ 3 دن اور 3 راتیں۔ اور یہ فقط یہی نہیں ہے، پہلی کتابوں کے اندر اور تورات و زبور انجیل کے اندر اور صحیفوں کے اندر یہ تو پہلے ہی لکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقدر میں ہے کہ غار ثور میں حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کے مقدر پر، قربان جائیں آپ کی رفاقت پر، قربان جائیں آپ کی محبت پر، قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ عشق کیا ہے کہ کائنات کے اندر نہ پہلے اس کی کوئی مثال تھی، قیامت تک ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شارٹ ٹائم میں ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت، پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر آپ نے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غار ثور کے اندر وہ آب کوثر کی نہر کا واقعہ سماعت فرمایا کہ کوئی آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے یا کوئی، میں کہتا ہوں ان کے برابری ہونے کی بھی اگر کوئی جستجو کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ابوبکر صدیق کہاں اور میں کہاں۔ میں تو مروں گا، مجھے مرنے کے بعد اپنا محاسبہ کروانا ہے، حساب کتاب کروانا ہے، میدان قیامت کے، میدان برزخ کے، میدان محشر کے تمام پروسیس میں سے وقتاً فوقتاً گزرنا ہے۔ پھر اگر اللہ کے فضل اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اگر نجات مل گئی تو پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو پھر کہیں جا کے آب کوثر پر جانا نصیب ہوا تو کوئی جام نصیب ہوگا۔ یہ تو اتنے پروسیس گزارنے کے بعد تیری اور میری بات ہے۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے غار ثور کے اندر جنت کی نہر کا مزہ لیا ہے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کے مزے لیے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر، آپ کی معیت میں رہ کر۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کر سکتا ہے؟ آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق نے وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سفر چنا، خدا نے جب ذرا تخیل میں اپنے ذہن کے اندر ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے تو صحیح کیسی وہ عظیم ذات ہوگی کہ خدا نے جب حبیب چنا تو کائنات کے اندر منفرد کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں، پھر اس کائنات کے اندر سے خدا نے جب اس حبیب کا حبیب چنا تو وہ بھی منفرد، وہ بھی منفرد۔
یہ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت مولا علی سے فرمایا تھا کہ میرا جسد اقدس روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے اگر صدا آ جائے، اجازت مل جائے تو مجھے اندر روضہ پاک کے اندر دفن کرنا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے آواز آئی. کیا آواز آئی تھی؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب. اب یہ میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، میں نے اس میں سے یہ صرف الحبیب کا لفظ نوٹ کرنا ہے. الحبیب ایک ہوتا ہے خالی حبیب اور ایک ہوتا ہے الحبیب. ایک ہوتا ہے الحبیب، یہ علماء جانتے ہیں الف لام لگانے کے ساتھ حیثیت کیسی رہ جاتی ہے. الف لام لگانے کے ساتھ اب دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان، آپ کا فرمان ہے، آپ کے یہ مقدس الفاظ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادخل الحبیب الی الحبیب. پہلا جو حبیب ہے اس کے ساتھ بھی الف لام ہے، اور جو دوسرا حبیب ہے اس کے ساتھ بھی الف لام ہے. مصطفیٰ نے سمجھایا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دنیا کے اندر ساتھ رکھا، ہجرت میں ساتھ رکھا، لیل و نہار میں ساتھ رکھا، غزوہ میں ساتھ رکھا، گھر میں ساتھ رکھا، مسجد میں ساتھ رکھا، منبر و مصلی پہ ساتھ رکھا، اور زندگی کے ان ظاہری ایام میں ساتھ رکھا. اب وصال ظاہری کے بعد میں در اقدس پر مزار اقدس میں جانے کے بعد ابوبکر صدیق مجھ سے دور ہو گیا. نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، کائنات کے اندر مصطفیٰ بھی بے مثال اور مصطفیٰ کا یار ابوبکر صدیق بھی بے مثال. اللہ حق جاری. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات جب نکلنے لگے، آپ نے سنا ہے نا واقعہ پہلے بھی، کفار جو تھے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے، محاصرہ کر کے بیٹھے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس ہدایت کی اور نور خدا کی شمع کو وہ گل کرنا چاہتے ہیں. اس شمع کو وہ گل کرنے کی نیت سے محاصرہ کر کے بیٹھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، آپ یہاں سے ہجرت فرما دیں. اہل مکہ کی شرارتوں کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے ہجرت فرمائی. مت کوئی کسی بد گمانی میں رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے کیوں چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھائیں تو گئے ہوئے سورج کو عصر کے وقت پہ پلٹ کر رکھ دے. وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں سو کریں، لیکن امر ربی تھا. ایک حکمت کے پیش نظر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو طلب کیا گیا، بلایا گیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب ہجرت کا وقت ہے، ہجرت کا وقت ہے. حضور میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں، ساتھ چلنے کے لیے کسی اور کا انتخاب ہے. ساتھ چلنے کے لیے انتخاب کسی اور کا ہے. آپ کا بھی انتخاب، آپ کو کیوں؟ آپ نے میرے بستر پر رہنا ہے، میرے اس بستر پر سو جائیں. صبح ہوگی، یہ اہل مکہ کی، یہ جتنے باہر کھڑے ہیں، یہ بدسین بد باطن اور مجھے نہ جاننے والے، ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں. ان سب کی امانتیں آپ نے صبح واپس کرنی ہے، اور ہو سکے تو آپ بھی پھر آ جائیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے باہر نکلے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب باہر دیکھا کہ سارے کھڑے ہیں، مٹی کی ایک مٹھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لی اپنے ہاتھ میں، بس ہوا میں پھینکی ہے. ہوا میں پھینکی. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ہاتھوں مقدس کے نکلے ہوئے ذروں سے ان کافروں کو اندھا کر دیا. وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بھی اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی، وہ محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی،
महबूब वो आपने नहीं फेंकी, खुदा ने फेंकी हैं, वो आपने नहीं। आपकी तवज्जो मैं हजरत करवाऊंगा इस तरफ। हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कैसे बयान फरमाया, असलूब देखें कुरान का। वमा रमईता इज़ रमईता, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान ये असलूब हमें समझाना ये बचा रहा है कि कोई देखने वाला ये ना समझे कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने कैंकरियां नहीं फेंकी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मैंने फेंकी हैं। लेकिन खुदा फरमाता है वमा रमईता, ये आपने नहीं फेंकी, इस रमईता, जब आपने फेंकी थी। समझ नहीं आई आप? अल्लाह ताला ने फरमाया वमा रमईता, आपने नहीं फेंकी, इस रमईता, जब आपने ही फेंकी थी। कोई ये ना समझे कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तो फेंकी नहीं थी, नहीं, खुदा फरमाते हैं फेंकी आपने ही थी। अब ये रमा को कहना कंकरी मारना को रमी करना कहते हैं ना, ये जब हाजी हज के लिए जाते हैं तो रमी करते हैं ना, ये वो रमी से रमईता है। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, इस फेंकने को खुदा ने 3 दफा जिक्र किया, 2 दफा मुस्तफा की तरफ जिक्र करके, तीसरी दफा नतीजतन खुलासतन फाइनली अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब फेंकी आपने ही है, मगर कुर्बान जाऊं आपके हाथों पर, कुर्बान जाऊं आपके दस्ते मुकद्दस पर, मुस्तफा आपने फेंकी। आपके फेंकने को खुदा ने इतना प्यारा अंदाज अता फरमाया कि खुदा फरमाता है कि मुस्तफा आपने नहीं, ये खुदा ने फेंकी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से निकले सीधे अबू बकर सिद्दीक के घर, सीधे अबू बकर सिद्दीक के घर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला तो अबू बकर सिद्दीक सामने हाथ बांधे खड़े। दरवाजा नॉक किया, दरवाजा जब किसी के घर जाए तो दरवाजा नॉक करने के बाद इंतजार करते हैं ना, इंतजार करते हैं। हदीस मुबारका के अंदर आता है किसी के भी घर जब आप जाएं, आप खड़े होकर दरवाजा नॉक करें और दरवाजा नॉक करने के बाद जो दरवाजा खुलने की जगह है उससे थोड़ा साइड पर होकर खड़े हों कि दरवाजा खुले तो आपकी नजर घर के अंदर ना पड़े, साइड पर होकर खड़े हों और इंतजार करें दरवाजे के खुलने का। जब ना कोई आए दूसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाएं, जब कोई ना आए तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाएं। तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाने के बाद शरीयत क्या कहती है कि अब चौथी मर्तबा नहीं खटकाना और नाराज भी नहीं होना, वहां से वापस पलट जाए, वापस पलट जाए। मुमकिन है कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी हालत इस तरह भी हो कि कोई नहीं खोलने वाला नहीं खोल पा रहा आप, लेकिन सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलकर सीधा अबू बकर के दरवाजे पर, सदके जाए अबू बकर तेरे दरवाजे के, सदके जाए सिद्दीक अकबर तेरे घर के सारी उम्मत तरसती है कि मेरे मुस्तफा मेरी आंखों में, मेरे जलवे में कभी किसी हालत में मुस्तफा तशरीफ लाए। सिद्दीक तेरे दरवाजे पे मुस्तफा खुद तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नॉक करने के बाद एक लम्हा भी नहीं गुजरा तो सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हाथों को बांधकर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े हैं और 2 तैयार ऊंटियां लगामे पकड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तैयार खड़ी पेश की। अबू बकर सिद्दीक को इस हालत में देखा तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये क्या माजरा, हिजरत का हुक्म मुझे हुआ, जिब्रील के जरिए से मुझे हुक्म हुआ, वो किसी को भी नहीं मिला मेरे सिवा। हिजरत का हुक्म मुझे मिला, खुदा से मिला, जिब्रील के जरिए मिला, जिब्रील मेरे सिवा किसी को भी नहीं मिला, वो वापस चला गया। मैंने दूसरे नंबर पर अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने बिस्तर पर सुलाया, वो दोबारा बाहर नहीं आया, उस किसी तीसरे से वो भी नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक आपको कैसे पता चला कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के लिए निकल कर आ रहे हैं? जनाब हुजूर आप याद फरमाएं। सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह याद करें, 2 साल गुजर गए हैं,
2 سال گزر گئے ہیں، ایک مجلس تھی، ایک محفل تھی، ایک صحابہ کا اجتماع تھا، ایک صحابہ کرام کا کٹ تھا جس میں میرے محبوب آپ بھی حاضر تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ جلوہ گر تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا کہ خدا اپنے ایک بندے کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمائے گا، اور پھر وہ بندہ اپنے صاحبوں میں سے، اپنے رفقا میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا، اور کسی ایک کا انتخاب کر کے اسے ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ تو اس بندے کا ذکر کیا کہ کس کو حکم ہے اور کون ہجرت کر کے جائے گا، یا رسول اللہ نہ آپ نے اس منتخب بندے کا ذکر کیا کہ کس کا انتخاب کیا جائے گا اور کس کو ساتھ لے جایا جائے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جاؤں، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میں قربان جاؤں، یہ دن گزرے، یہ راتیں گزری، یہ ساعتیں گزری، ہر سورج نکلتا غروب ہو جاتا، ہر رات آتی میں اسی فراق گزار دیتا۔ یا رسول اللہ 2 سال بیت گئے ہیں، مجھے علم تھا کہ جسے ہجرت کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے سوا کوئی نہیں، اور جس کو منتخب کیا جائے گا ابو بکر صدیق کے بعد سوا کوئی نہیں۔ زندہ باد، زندہ زندہ۔ آپ نے دونوں ہستیوں کا ذکر نہیں کیا، نہ آپ نے اس بندے کا ذکر کیا جسے ہجرت کا حکم دیا جائے گا، نہ آپ نے اس بندے کا ذکر کیا جسے منتخب کیا جائے گا۔ میں جانتا تھا میرے آقا وہ ہجرت کرنے والی آپ کی ذات گرامی ہوگی، اور آپ کے ساتھ چلنے والا ابو بکر کے سوا ہو کون سکتا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ابو بکر 2 سال سے ہر رات ایسے ہی تیار رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، غار ثور پہ چلے گئے۔ غار ثور میں پہنچے، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا کیا۔ باہر کھڑا کرنے کے بعد غار کی ساری صفائی کی، شام کا معاملہ تھا، اس نے بھی بڑی عشق و محبت کے ابو بکر صدیق سے مکالمے کیے۔ اس نے اپنے عشق کے امتحان جو ہے وہ پاس کرنے تھے، صدیق نے اپنے عشق کے امتحان پاس کرنے تھے۔ باہر کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسب سابق ہر امتحان کے اندر جس طرح پہلے کامیاب ہوتے تھے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کے پیش نظر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ تو لگائیں، کسی کو ایک لمحہ میسر ہو تو وہ اس لمحے کو جب وہ ساری زندگی نہیں بھولتا، اور جس کو 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزری ہوں، جن کی اور جن کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے، ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کی ڈائریکشن یہ کیسی تھی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ غار کے منہ کے اوپر جو وہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ غار کا منہ جو ہے وہ بالکل اس انداز میں ہے کہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ غار کے اندر کوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے اس چیز کا حزن ہے، اس چیز کا غم ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آ گیا، اگر کوئی اس طرف آ گیا اور اس نے آ کر غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر اگر اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ غار کی ڈائریکشن ہی کچھ ایسی تھی کہ اگر غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر کسی نے غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر کسی نے اپنے قدموں کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ یا رسول اللہ ہم پر پڑ گئی، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنا فکر نہیں ہے، اپنا فکر ہوتا تو صدیق اس پتھر اس سانپ سے کے سامنے اس طرح کرتا۔ صدیق کو اپنی فکر نہیں۔ ایک اور چیز یہاں سے عرض کر دوں، توجہ میری طرف کیجئے گا، صدیق اکبر کا عشق ایک اور اینگل سے آپ کو عرض کرنے کی میں کوشش کروں۔ آپ کسی تنہائی میں، اکیلے پن میں، جہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، جہاں اندھیرا بھی فل ہو، آپ وہاں موجود ہوں، اکیلے ہوں، بالکل آپ اکیلے ہوں،
آپ کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز آ کر ٹچ کرے، فوراً سے ٹچ کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً سے پاؤں کھینچ لیں گے، آپ اپنا جسم سمیٹ لیں گے. یہ فطرتی عمل ہے. اور میں نے اسے جو اگر نیٹ سے جب سرچ کیا تو تقریباً میرا خیال 70 کے قریب ڈاکٹرز نے، جو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹرز ہیں، انہیں اس چیز پر سرچ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ جب اسے اچانک سے کوئی چیز مس کرے تو وہ اپنے جسم کو سکیڑ لیتا ہے، اپنے جسم کو بند کر لیتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق تیرے عشق پہ قربان کہ تیرے عشق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری فطرت ہی بدل دی. عشق مصطفیٰ نے تیری فطرت ہی بدل دی. کیوں؟ کہ جب غار کے اس دانے پر، اس ایک سوراخ پر ایک مرتبہ آ کے اس سانپ نے تیرے قدم کو بوسہ لیا، بجائے اس کے کہ تو پاؤں کو سمیٹتا، صدیق اکبر نے کہا نہ، کوئی موذی میرے مصطفیٰ تک پہنچے اور ابو بکر صدیق موجود ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن. ایک بخاری شریف میں جو لفظ ہے، حضرت امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر مناقب سیدنا صدیق اکبر کے اندر یہ روایت کوٹ کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے کہا، فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر بھلا تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو دو ہوں تو پھر دو نہ ہو، ان کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہو. جو دو ہوں تو پھر ان کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہو. عزیزان گرامی قدر، یہ معیت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غار کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل ہوئی ہے نا، انشاءاللہ تعالی اس پر سیر حاصل گفتگو ہے، اس پر تصوف کے بے شمار نکتے ہیں، بے شمار نکتے ہیں کہ یہ معیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کے ہر فرد سے، انبیاء اور رسول کے علاوہ ہر فرد سے اوپر لے گئی، ہر فرد سے اوپر لے گئی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان رسالت میں ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتیں اس طرح رہے کہ جب اس غار سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچے تو انوار رسالت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر غلبہ تھا کہ وہ لوگ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے جانتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے میں مغالطہ کھا گئے. کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، مالک کون ہے، مملوک کون ہے. مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو اپنے رنگ میں اس قدر رنگ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ کی اس منزل کے اندر اس قدر کامیاب اور اس قدر آگے نکل گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہو گئے. یہ چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. بہر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ درجہ بہت بلند ہے. ہم آخر میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو کارنامہ ہے، یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ آج ہمیں یہ نسخہ کی صورت میں، اس نسخے کی صورت میں اگر ہمیں میسر ہے. یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن ہمیں اس لیے اکٹھا کر کے نہیں دیا کہ اس قرآن کی قدر کو تم کھو جاؤ، اس قرآن کی بے حرمتی جو مرضی کرتا رہے، اس قرآن کو، اس کی قدر و اہمیت کو آپ بھول جائیں. نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اکٹھا کر کے نہیں دیا. نہ خدا بندہ قدوس نے یہ اپنا مقدس کلام ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون،
او بھائی یہ اتنی پاکیزہ کتاب ہے میرے خدا کا، اتنا پاکیزہ کلام ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہو تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ کوئی بے وضو ہو، کوئی مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، حضور کا کلمہ بھی پڑھے، حضور سے محبت بھی کرے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بھی رہے، سارے کے سارے لوازمات ایمان و اسلام اس پر پورے ہو جائیں، مگر وہ بھی بے وضو ہو تو قرآن تو اس کے لیے چھونا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی نسل کا ہی پلید ہو، کوئی اصل کا ہی پلید ہو، اگر کوئی حقیقت کا پلید ہو، کوئی ایمان سے خالی ہو، وہ اس قرآن کو چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس قرآن کو چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ بہر کیف آپ جانتے ہیں کہ حالیہ رواں ہفتے، پچھلے ہفتے کے اندر شمالی یورپ کے ایک چھوٹے سے علاقے، چھوٹے سے ملک سویڈن میں ہمارے اس عظیم قرآن معجزہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی گئی۔ ترک سفارت خانے کے سامنے کچھ بدبختوں نے یہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ ان بےایمانوں کا معاملہ جو ہے یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ایک مذمتی بیان ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک مذمتی بیان ہوتا ہے، جی ہم نے مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، ہم کہتے ہیں کہ یہ مذمت سے سدھرنے والے نہیں، ان کی مرمت ضروری ہے، ان کی مرمت ضروری ہے۔ جب تک ان کی مرمت نہیں ہوگی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہم اپنے حال سے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم غریب بھی ہیں، ہم مجبور بھی ہیں، ہم معذور بھی ہیں، اور مختلف صورتوں میں، مختلف حالتوں میں ہم پابند بھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور نہیں ہے، ہمارے جذبات کمزور نہیں ہیں، ہماری روح کمزور نہیں ہے، ہمارا قرآن اور قرآن سے رشتہ کمزور نہیں ہے، ہمارا ایمان اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ کمزور نہیں ہے۔ صرف ان ذاتی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جن کا حق بنتا ہے وہ اپنا حق ادا کرے، جن کا حق بنتا ہے اپنا حق ادا کرے۔ اور ظاہر نصیب کہ اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فوج کے، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ ہم ان حافظ صاحب سے، جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو قرآن کی حرمت کے لیے آپ کا کھڑا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ طور پر ہم اپنے ملک پاکستان کے چیف آف آرمی صاحب سے اور بالعموم اسلامی ممالک کے سارے حکمرانوں سے صرف ایک اس شفا شریف سے قاضی القضات حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت آپ کے سامنے، ان کے لیے ایک نصیحت بھرا جملہ، اور دوسروں کے لیے جو ہے حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور وہ جو زمین پر رہتے ہیں ان کا حق کیا بنتا ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقتدر حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت موجود ہے کہ تم محمد بن قاسم کے وارث بن سکو، غازی صلاح الدین ایوبی کے تم وارث بن سکو، تمہارے پاس وقت موجود ہے۔ اگر تم نے یہ وقت گوا دیا تو تمہارا نام تک نہیں رہے گا داستانوں کے اندر۔ وقت موجود ہے، کیا یہ کتاب الشفا ہے، قاضی ایاز مالکی کی اصل کتاب، عربی کا نسخہ جو ہے، اس کے صفحہ نمبر 246 اور 47 کے اوپر آپ فرماتے ہیں حقل امام ابو القاسم القشیری ان عمر ابن اللیث احد ملوک خراسان، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، عمر بن لیث اس کا نام تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا، اسے خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا فقیل لہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتا خداوند قدوس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ فقال غفر لی،
وہ بادشاہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، خداوند قدوس نے مجھے بخش دیا ہے۔ فقیل بماذا، اس سے پوچھا بتا کیوں بخشا ہے، تجھے کیوں بخش دیا گیا، وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا تیری بخشش کا؟ وہ کہنے لگا قال صعدت ذروة جبل یوما فاشرت على جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاعنته ونصرته فشکر اللہ لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا سبب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہراً فوج اور مجھے ایک بڑا عظیم جرنیل بنایا تھا، میری بڑی وسیع تعداد کے اندر میری فوج تھی، میں اس فوج کی کمان کرتا تھا، فوج میرے ماتحت تھی۔ کہنے لگا کہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ کے اوپر میں چڑھا، صعدت ذروة جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھا، میں نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھا فاشرفت علی جنودی، فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چونکہ نیچے میری فوج تھی، میں نے وہ ساری کی ساری فوج دیکھی، میں نے ساری کی ساری فوج دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج دیکھی تو مجھے فوج دیکھنے کے بعد مجھے ایک فخر ہوا کہ واہ کیا بات ہے، میری فوج اتنی وسیع و عریض میری فوج، اور کتنے میرے کمانڈر ہیں، اور کتنی طاقتور میری فوج ہے، ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے، اور یہ کس قدر پھیلے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے اپنی فوج پر اور اتنی وسیع و عریض فوج پر مجھے اتنا فخر ہوا کہ اسی لمحے جب میں اپنی فوج کے بارے میں سوچ رہا تھا فتمنیت، میرے دل میں ساتھ ہی ایک تمنا آ گئی، میرے دل میں ساتھ ہی ایک تمنا آ گئی۔ وہ تمنا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہنے لگا کہ میں نے تمنا کی اے کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے دور اقدس کے اندر ہوتا، اگر میں ان کے دور اقدس کے اندر ہوتا، ان کے دور اقدس کے اندر ہو کر کیا کرتا، فاعنته ونصرته، میں ان کی مدد کرتا، میں اگر وہ بدر کی طرف نکلتے اپنی فوج لے کر میں ان کی مدد کے لیے بدر نکل جاتا، اگر وہ احد کی طرف نکلتے میں اپنی فوج لے کر ان کی مدد کے لیے احد کی طرف نکل جاتا، یہاں تک کہ میں اپنی فوج کے ذریعے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا محافظ بن جاتا، میں ان کی حفاظت کرتے کرتے وہاں کہ میں اپنی جان افعی کے سپرد کر دیتا۔ یہ تمنا آئی، خداوند قدوس نے میری اس تمنا کو قبول کیا، میری بخشش کا سما بن گیا۔ میں نے کہا اگر ایک خراسان کا بادشاہ یہ تمنا کرے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غداروں کے ساتھ نکلوں گا اور ان کو کافر کردار پہنچاؤں گا، ان کے نواز روزے عبادت اور ان کی زندگی کے باقی ایام کو خداوند قدوس نظر انداز فرما کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے اور اس وفاداری کے لیے نکلنے کے لیے خدا بخشش کا اگر سما بنا دیتا ہے، اگر حافظ عاصم منیر اٹھے اور اٹھ کر ان کتوں کو جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے، ان کو یہ اعلان کرے کہ آج کا سورج ڈھلنے سے قبل اس کا سر چاہیے، آج کا سورج ڈھلنے سے قبل اس سور کا سر چاہیے۔ یاد رکھنا آج کے سورج ڈھلنے تک اگر اس بے ایمان کا سر نہ ملا تو اگلا سورج نکلنے سے پہلے تمہاری پوری ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ اگر یہ بیان جاری ہو مجھے بتائیں کون کتا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یا شاہ اسلام میں سے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر غیروں سے بعد میں گلا کریں گے، پہلے اپنوں کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنی صفوں میں متحد ہو کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بن جاؤ۔ دیکھیں ملک کس آفتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور انتشاریوں میں گما رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ پہلے ایک چول تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم فرانس کو جواب دیں گے، تمہاری معیشت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا لعنتیوں تم نے جواب تو
نہیں دیا، معیشت پھر بھی تمہاری کدھر جا رہی ہے؟ آج رسول کریم علیہ السلام کے اور اسلام کے چھتری کے نیچے آ کر میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ، انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے پاکستان بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لبیک 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 لبیک۔ آج ہماری عزت کا دار و مدار فقط جہاد ہے۔ اگر ہم نے یہ اعلان نہ کیا اور اس طرف نہ نکلے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور ہم ان کو بھی، بے ایمانوں کو ایک اور جواب دے دیتے ہیں، ان کو بھی بتا دیتے ہیں، اور بے ایمانوں تمہارے زیادہ دن نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی زیادہ دن نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا ہے، یہ جو کتے بکواس کرنے والے ہیں، اگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا، انتظار کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آنے والے ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ تمہارا کوئی جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمہاری صلیب بھی توڑیں گے اور تمہارے سر بھی اتاریں گے، اور وہی بچے گا جو رسول کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جائے گا۔ بچے گا جو رسول کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جائے گا۔ مسلمانوں بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ خداوند قدوس آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔